کیونکہ آئی یوزڈ ٹو کریو فار دیم, اور مزہ آنا شروع ہو گیا. آئی لیفٹ گرل فرینڈز الحمد للہ. حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 35 سال سے پہلے شادی بھی کروں گا. میرا تھا کہ یار لائف کو نا انجوائے کرنا ہے اور لٹ مچانی ہے. لیکن الحمد للہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو می بیوٹیفل وائف الحمد للہ. میری یقین جانے میں چینج ہونے کے کچھ ٹائم بعد آئی گاٹ میرڈ الحمد للہ, اینڈ شی از مائی حلال گرل فرینڈ living with me in my house. My parents are supporting her and I'm supporting her. And وہ پہلے تو ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے ملتے تھے نا, اب میرے وہ گھر میں رہتی ہے and she is my wife الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی جو ہے نا ڈیزائرز کو بالکل مار دو اور پیس دو اور ختم کر دو, نہیں, بلکہ کہا ہے کہ چینلائز کرو. You want to get married, you get married. تمہاری خواہشات ہیں, you want to feel loved, you want to have relationship with someone, ٹھیک ہے کرو, نکاح کرے کرو, جو مرضی کرنا ہے کرو. اور عجیب عجیب ہمارے ہاں کانسیپٹس ہے کہ نہیں بیوی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے, ویسے نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اچھا حرام کام سب کریں اور حلال میں آپ کچھ بھی نہ کریں, رانگ کانسیپٹس. تو اٹس حلال. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے نا ہمارے کاموں کو, ہماری فیلنگ کو چینلائز کیا. اللہ تعالیٰ اس کو دباتے نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو چینلائز کرو. دین ہمارا چینلائز کرتا ہے. آئی لیفٹ میوزک, قرآن, آئی لیفٹ موویز, مجھے مزہ آ گیا. اچھا ایون جو بائک میرا وہ ہوا تھا ڈسٹرائے, وہ پکچر دکھائیے گا, وہ جو بائک والی which was a Boulevard Chopper 660, it was a black bike جس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور وہ سبحان اللہ ہوا یہ کہ I got even a better bike which was a BMW GS 650 cross country. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بائک عطا کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایون ہر ایک چیز میں اللہ نے مجھے بہتری عطا کی. I left بیڈ فرینڈز, بہت سارے میرے دوست پرانے ابھی بھی الحمدللہ میرے ساتھ جو کہ اچھے دوست ہیں. وہ کمپنی میں نے چھوڑی جو کہ ایول تھی اور ایک برے گناہوں والی کمپنی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی ریپلیسڈ می ود بردرز دوز ہو کین ڈائی فار می ایز ویل, اللہ کے فضل و کرم سے. تو الحمدللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وینٹ پرفیکٹلی فائن. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک چیز کا نا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور پھر بعد میں میں نے یہ احادیث پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو نا, تو اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے اور لوگ بھی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہو تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ بھی تم سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کریں, اس کا بہتر بدلہ آپ کو لازمی ملے گا, چاہے 6 مہینے میں, چاہے سال میں, چاہے 2 سال میں, لیکن واللہ آپ کو لازمی ملے گا اس دنیا میں یا آخرت میں. ہیو دس فرم بلیو کہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں نا, یہ اس کا مجھے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ لازمی دیں گے. یوسف علیہ السلام نے ایک عورت کی دعوت زنا کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے مصر کی بادشاہت دے دی. صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا دین کی سربلندی کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان قدموں کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ تم لو اس کی بادشاہ بن جاؤ. کیا کچھ انسان اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو, بس کرنے کیا دے رہا ہے. اینڈ دا پیئر پریشر, واللہ دس از ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ کو اس سلوگن سے نکالے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے لوگوں نے کہا کہ اچھا 100 چوہے کھا کے بلی ہائے کو چلی, اتنے گناہ کرنے کے بعد اب تو مولوی ہوگا, ڈرامے باز, چل نکل, تو ایسے تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن آئی واز سنسیئر, میں نے کہا میرا رب تو جانتا ہے نا, میں کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا, مجھے کسی کی سمپتھیز نہیں چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس جو بری کمپنی سے اور ان لوگوں کے ٹانٹ سے بھی نکالا. اینڈ ہی گیو می کریج ٹو کیونکہ آئی واز شروع سے ایک طرح سے فیئر لیس قسم کا بندہ تھا. آئی نیور کیئرڈ اباؤٹ پیپل کہ جو کہتے رہیں کہیں, میں نے جس کو راضی کرنا ہے اس کو میں راضی کروں گی. الٹیمیٹلی میرا ساتھ دینے والا وہی ہے, اور سب چھوڑ جائیں گے, صرف میرے اعمال اور میرا رب میرے کام آئے گا. میں نے کہا پوری دنیا مولوی ہو سکتی ہے, پوری دنیا چینج ہو سکتی ہے, لیکن تو تم کبھی چینج نہیں ہو سکتے. اینڈ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. سوکریٹس کو آپ جانتے ہیں, سقراط کو. سقراط ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ اے سقراط تو بہت دانا شخص ہے. ہی واز اے فلاسفر, گریک فلاسفر. اس نے کہا کہ سقراط مجھے اپنا سارا علم دے دے. بڑی اسٹیٹمنٹ کی. تو سوکریٹیز نے نا اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو پانی میں دھکا دے دیا اور دریا کے اندر اس کا منہ ڈال دیا, اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور اپنے آپ کو کوشش کرتا رہا نکالنے کی. لیکن جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہے تو سوکریٹیز نے اس کو نکالا
اور اسے سانس لیا اور کہا کہ یہ کہ تو نے کام کیا ہے, یہ کہ تو نے حرکت کی ہے, ہماری اپنی پینڈ کی لینگویج میں یہ تو نے کیا چول ماری ہے. سوکریٹس نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر ہوا کی تھی جب تو پانی میں تھا, اتنی تڑپ جب تیرے اندر علم کی آ جائے گی نا, تو تب میرے پاس آنا, میں تجھے اپنا سارا علم دے دوں گا. The desire of change has to come within you. You have to take a step. You have to start. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو قدم تو بڑھا نا, تو ایک تو بڑھا, پھر دیکھ میں 10 قدم کیسے بڑھاتا ہوں. تو چلنے کے سٹارٹ تو کر, پھر دیکھ میں دوڑے کیسے آتا ہوں. انیشیٹو تم نے لینا ہے, پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے, پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور بہاریں کیسے کھلتی ہیں, پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور تمہیں کس طرح سمیٹ لیتی ہیں اور تمہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں. لیکن تم نے قدم تم نے بڑھانا ہے اور سٹارٹ تم نے کرنا ہے. تو desire of change has to come within you. And you want to, see yourself. میں نے سائیکالوجی کلاس میں نا I saw myself. جو میرا دل کی بات تھی, حالانکہ it was wildest dream کہ میں دین کی خدمت, ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن I saw myself کہ doing that one day. ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں دنیا کے سب سے بیسٹ آرچر کے پاس تیر کمان سیکھنا چاہتا ہوں, آرچری سیکھنا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ آپ اس ملک میں, اس شہر میں چلے جائیں, وہاں کا دنیا کا ٹاپ کا آرچر بیٹھا ہے. وہ پہنچ گیا, وہ شخص سے ملا, انہوں نے کہا استاد جی آپ سیکھ چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کل آ جائیں اس جگہ اس ٹائم پہ. جب وہ پہنچا دیکھا استاد پہلے سے کھڑا ہوا ہے, ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, بو اینڈ ایرو اس کے پاس ہے اور ایک پٹی اس کے پاس ہے, اور شاگرد کو بولا کہ میرے آنکھوں میں باندھ دو. تو جب شاگرد نے آنکھوں میں باندھی تو اس نے زور سے نا ایرو کو کھینچا اور اس نے ٹارگیٹ کو مارا, ٹارگیٹ کی طرف شوٹ کیا. گیس کریں وہ لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا. He is the best archer on the face of this earth. The arrow went miles away. بہت دور جا کے لگا, اور اس نے پٹی کھولی اور بچے سے کہا کہ پتر سیکھا. تو وہی بات اس نے کی, یہ تم نے کیا چول ماری ہے, اس میں کیا سیکھنے کی بات تھی. تو اس نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو ایک بات کو, you cannot hit your target unless you see it. تم اس ٹارگیٹ کو کبھی ہٹ نہیں کر سکتے جب تم اسے دیکھ نہ لو. جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے نا ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں, دماغوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم اپنے آپ کو امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم کل گراؤنڈ میں آ کے ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے, وہ کبھی ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. If you cannot see yourself and imagine yourself being a changed person and living by the rules and laws of Allah subhanahu wa ta'ala and making Allah subhanahu wa ta'ala your best friend and having a wonderful life and meeting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on Hawz Qasr and entering Jannatul Firdaus with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you cannot achieve it. You have to dream it. اس میں وہ تمہارے اندر شدت ہونی چاہیے, جتنی شدت اس بندے کی اندر سانس کی تھی جب وہ پانی کے اندر تھا, اتنی شدت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ملنا ہے, میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے, میں نے جنت کو تلاش کرنا اور جنت میں داخل ہونا ہے. بکاز ہر بندہ چاہتا ہے کہ کمفرٹیبل لائف گزارے, لیکن the more you seek the uncomfortable, the more you become comfortable. یاد رکھیں اس بات کو, the more you seek the uncomfortable, the more you'll become comfortable, because change is very important in your life. آپ کو پتہ ہے ایگل جو ہے وہ 70 سال اس کی لائف ہوتی ہے, 70 years, لیکن 40 سال میں اس کی جو بیک ہے وہ بیسیکلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اور جو ایگل کے ٹیلن ہوتے ہیں جس سے وہ گراب کرتا ہے پرے کو, وہ بینٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پرے کو پکڑ نہیں سکتا. اور اس کے جو فیدرز ہوتے ہیں they get old, thick and heavy, اور they stick to its chest, وہ سکڑ جاتے ہیں اور وہ فلائی نہیں کر سکتا. تو وہ 40 سال میں مر جاتا ہے اگر وہ ایک چینج کے پروسیس سے نہ گزرے. تو ایگل کو کیا کرنا پڑتا ہے, وہ اپنی چونچ کو نا پتھر میں مار مار کے توڑتا ہے. اٹس اے پینفل پروسیس. وہ اڑتا ہے, اپنے گھونسلے میں جاتا ہے اپنا راشن لے کے, اور وہ اپنے چونچ کو توڑتا ہے. وہ اپنے جب جو نئی چونچ نکلتی ہے اسے اپنے پیروں کو کھینچتا ہے اور ان کو نکالتا ہے, اور اپنے ٹیلنس کو توڑتا ہے اور کھینچتا ہے, اور اپنے جیسے انگلی ہے ناخن ہے اس طرح نکالتا ہے ان کو کہ نئے ریگرو کریں. اگر وہ 30 سال اور مزید رہنا چاہتا ہے تو he has to go through this process of change. Change is very important to survive. جب وہ یہ کر لیتا ہے
تو اس کی نئی بیک نکلتی ہے, نئے ٹیلنٹس نکلتے ہیں, اینڈ نئے پر نکلتے ہیں, اینڈ ہی فلائز اینڈ ہی لیوز 30 years extra. If we want to live the eternity of Jannah, if we want to be with the Prophet ﷺ and to be with Allah subhanahu wa ta'ala for ہمیشہ کی life in Jannah, we have to go from this process of change and stop our sins, stop our life of sins. It is hard, it takes pain, it takes discipline, لیکن it is worth it wallahi. It will give you a new life, it will give you a new change in your life. آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے امام تھے, ون آف دا امام کی میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. ہی واز اے جائنٹ اسکالر, ہی واز اے ہائی وے رابر. وہ چوریاں کرتے تھے, ڈکیٹ تھے بہت بڑے, اور لوگوں ہی فیل ان لو ود اے گرل. اسے گھر وہ جاتے تھے اکثر اسے ملنے کے لیے. ون ڈے ایک رات کو چھپ کے وہ جب پھلانگ رہے تھے دیوار کو, تو کیا ہوا, ساتھ والے گھر میں ایک شخص قیام اللیل پڑا تھا اور وہ ان آیات کی تلاوت کرتا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت آ نہیں گیا لوگوں پہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں, خوف زدہ ہو جائیں.